نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شعبان شہری صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، یہ شعبان المعظم کا ببرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی امت محمدیہ کو لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ایک رات عطا فرمائی ہے کہ اس رات میں انسان کے رزق کے حوالے سے، انسان کے زندگی کے حوالے سے، انسان کی موت کے حوالے سے، انسان کے ہر معاملات کے حوالے سے اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور لکھتے ہیں، اور انسان کے پورے سال کے معاملات کو لکھا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس شعبان کو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت خاص نسبت ہے، اس لیے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ عزیزان گرامی، جس چیز کو جس کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے وہ اعلیٰ ہی ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ شعبان المعظم کا مہینہ میرے محبوب کے ساتھ منسوب ہے، اور یہ کتنا ببرکت مہینہ ہے، کتنا رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس لیے تو فرمایا کسی نے کل منسوب محبوب محبوب، ہر چیز محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے، اس لیے لہذا خدا کا بھی یہ پیارا مہینہ ہے، محبوب کا بھی یہ پیارا مہینہ ہے، اور ہم غلاموں کو بھی اس وجہ سے ہمیں اس مہینے کے ساتھ پیار ہے۔ تو اس لیے کسی نے بڑا کمال کا یہاں پہ ایک جملہ بولا، کہا ہم ہیں امتی اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آئے ہے ہم ہیں امتی اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ہیں انہیں پسند وہ ہے ہمیں پسند۔ میرے محبوب کو جو چیز پسند ہے ہم غلاموں کو بھی وہ پسند ہے۔ میرے محبوب کو یہ شعبان المعظم کا مہینہ بڑا پسند ہے، ہمیں بھی پسند ہے۔ تو اس لیے عزیزان گرامی، ایک آپ لوگوں کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹا سا درس رکھنا چاہتا ہوں، اور ایک عبرت جو نبی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، جو ہم جس معاشرے کے اندر ہیں، جس سوسائٹی کے اندر ہم چل رہی ہیں، اور جس دلدل کے اندر ہم پھنس چکے ہیں، عزیزان گرامی، اللہ کی ذات ہی ہے، میرے محبوب کے نالین پاک کا صدقہ ہی ہے جو ہمیں اس دلدل کی یعنی تنگی سے اور مصیبت سے ہمیں چھٹکارا مل سکتا ہے، ہمیں وباؤں بلاؤں سے ہمیں یہی راتیں ہی بچا سکتی ہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی، 14 اور 15 کی درمیانی شعبان المعظم کی شب میں اہتمام کیجئے اور اللہ کو راضی کیجئے، میرے محبوب کو راضی کیجئے، تو پھر ہماری زندگی کے معاملات کو دیکھنا اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، شعبان المعظم کی 15ویں شب کو مغرب کی نماز کے بعد غسل کیجئے، اور غسل کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ جو غسل کرتا ہے یعنی سنت سمجھ کر مغرب کی نماز کے بعد، ہر قطرے کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد 6 رکعت نماز نفل ادا کیجئے، عمر درازی کی نیت کیجئے، وسعت رزق کی نیت کیجئے، اور مصیبت و بلا کی جو نبی دفع ہونے کی جو نبی اس میں نیت کیجئے۔ اور اس میں پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کیجئے، پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل جو بھی پڑھنا چاہتے ہو اس میں پڑھ سکتے ہو، سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی آپ کو سورت آتی ہے وہ آپ سورت پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے، یا 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجئے، اور شعبان المعظم کے مہینے کی دعا پڑھیں، اور یہ دعا کریں، اے اللہ میری عمر میں درازگی عطا فرما، اللہ اس نوافل کے صدقے سے، میرے محبوب کے نالین پاک کے صدقے سے اللہ رب العزت عمر میں درازگی عطا فرمائے گا، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد وسعت رزق کی جو نبی نیت کیجئے، اور 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے، اور اسی کے بعد ہی سورہ یاسین یا سورہ اخلاص کی 21 مرتبہ جو نبی تلاوت کیجئے، اور شعبان المعظم کے مہینے کی مجرب دعا پڑھیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وسعت رزق کی دعا کیجئے۔ اسی طرح مصیبت و بلا کو دفع کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور پھر اس میں آپ سورہ یاسین کی تلاوت بعد میں کیجئے، اور سورہ اخلاص کی 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجئے۔ شعبان المعظم کے مہینے کی دعا پڑھیے، اور پھر اس میں دعا کیجئے اللہ رب العزت ان نوافل کو صدقے سے اللہ رب العزت رزق میں وسعت عطا فرمائے گا، عمر میں درازگی عطا فرمائے گا، اور مصیبت و بلا کو دفع فرمائے گا، اللہ اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے گا۔ اور عشاء کی نماز ادا کیجئے، عشاء کی نماز کے بعد پھر آپ
کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیجیے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کثرت سے درود پاک پڑھیے، یا حی یا قیوم کثرت کے ساتھ پڑھیے، اور پھر 12 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور اس طرح ادا کریں کہ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیریں، اور 2 رکعت میں جو کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہو پڑھ سکتے ہو۔ اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 12 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے اللہ اس کے 12 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس طریقے سے اس کو بنا دیتا ہے کہ جس طریقے سے آج وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیے چند لمحوں چند گھڑیوں کی عبادت ہے، اللہ نے کتنی بڑی جو نبی اس کا اجر اور بدل عطا فرمایا ہے، اور پھر میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ 80 دن کے اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی اہتمام کیجئے، صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کیجئے، صلاۃ و تسبیح مساجد کے اندر ادا کریں، گھروں کے اندر ادا کریں، گھروں کو آباد کیجئے، گھروں کے اندر نوافل کا اہتمام کیجئے، اور پھر آخری رات کا وقت ہو جب اندھیرا چھا چکا ہو تو اس وقت پھر قبرستان کا رخ کیجئے، کیونکہ اس رات کو میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کی 15ویں شب کو جنت البقیع میں آپ کو دیکھا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ خود اس بات کی روایت فرماتی ہیں کہ میری حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں کہ اس رات کی باری میرے ہاں تھی، لیکن میرے ہاں میں نے دیکھا تو میرے محبوب موجود نہیں تھے، میں ڈھونڈتی یہاں تک کہ جنت البقیع میں دیکھتی ہوں کہ ایک نور کی لاٹ جو ہے وہ نکلی ہوئی ہے، آسمان تک پھیلی ہوئی ہے، اور اس آسمان تک اتنا زیادہ نور ہے تو میں سمجھ گئی کہ میرا محبوب وہاں پر ہی تشریف فرما ہے۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں، اور اپنے گناہگار امت کے لیے دعائیں خیر فرما رہے ہیں، اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں، اور ہر شخص کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی اپنے اہل و عیال کے قبرستان میں جائیے، جو عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ہیں مولا کریم عزیزان گرامی ان کی بخشش کے لیے دعا کیجئے، قبرستان کا رخ کیجئے، اور پھر اس کے بعد صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کیجئے، اور اس کے بعد پھر صبح روزے کا اہتمام کیجئے۔ ماشاءاللہ روزے کا اتنا زیادہ بڑا مقام ہے، اتنا زیادہ مرتبہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شعبان المعظم کے 15ویں دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس طرح اس کو رکھتا ہے کہ جس طرح اس نے پورا سال ہی روزے کے اندر گزارا ہے۔ عزیزان گرامی یہی رات ہے، اور اپنی گناہوں کی بخشش کی تلافی کر لیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جائے، مسجدوں کو آباد کریں، گھروں کو آباد کریں، اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اس رات میں اہتمام کیجئے، خصوصی صلاۃ و تسبیح کا اور نوافل کا ذکر اذکار کا اہتمام کیجئے۔ عزیزان گرامی اس لیے تو کسی نے بڑا کمال کا یہاں پہ ایک جملہ بولا ہے، مانگ لو چشمے تر مانگ لو، مانگ لو چشمے تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو۔ آئے ہائے عزیزان گرامی شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا جملہ میرے محبوب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اللہ ہمیں اپنے محبوب کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اپنے سوہنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے، میرے محبوب کے گھر میں میرے محبوب کے سوہنے گنبد خضرا کا سایہ نصیب فرما دے۔ عزیزان گرامی وہی رات ہے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے، اے میرے بندے آ میرے پاس، مجھ سے مانگ میں تجھے ہر کچھ عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت اتنا کچھ عطا فرماتا ہے، اتنا کچھ عطا فرماتا ہے کہ انسان کی سوچ ہی نہیں ہے۔ ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ذرا میرے رب کی بارگاہ میں آ کر اپنی پیشانی کو رکھتے صحیح، تجھے ایک مرتبہ تو رکھیں گا، میں ایک قدم بڑھائیں گا میرے رب کی طرف سے، میرا رب تیری طرف 10 قدم آگے بڑھے گا۔ اس لیے عزیزان گرامی اپنی گناہوں کی تلافی کرتے ہوئے اس رات کو مانگ لیں، اس لیے کہتے ہیں کہ مانگ لو چشمے تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو۔ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، اس طرف دھوم ہے اس طرف دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو آج محروم ہے، محروم نہیں ہونا، آج کی رات نکلنے نہیں دینا، جس حالت میں بھی ہو جیسے بھی ہو اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ کے گھر میں آ جاؤ، اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ، اللہ کی رحمت سے سائے میں آؤ گے اللہ آپ پر رحمت فرمائے گا، اللہ
کی برکتیں آپ کے گھروں میں نازلیں ہوں گی۔ اس لیے کہا کہ پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے۔ آج دیکھ لیں ہم سے کئی ایسے دوست احباب، ہمارے گھر کے افراد، ہمارے گھر کے عزیز و اقارب اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آج کی رات ہمارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں، جو آنے والی شب ہے اس میں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ تو اس لیے عزیزان گرامی خود کو تیار کر لیں، اپنے آپ کو تصور کر لیں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں اس رات کو قربان کر دینا ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی نیندوں کو قربان کر دینا ہے، ہم اپنی مصروفیت کو ختم کر دینا ہے، بس اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے۔ ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ تو عزیزان گرامی اس رات بابرکت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے۔ یہ ویسے بھی میرے محبوب کا مہینہ ہے اور پیارا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اہتمام کیجئے، اس مہینے کے اندر لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کثرت سے درود پاک پڑھیے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔